نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی ماڈرن ہاؤس بلڈنگ کوآپریٹیو سوسائٹی گوگی و گناہ کنا کے تمام دوستوں کو، بزرگوں کو اور ممبران کو نوخل ذکریہ کی طرف سے السلام علیکم۔ آج 7 جولائی 2025 ہے۔ ولاگ کا سلسلہ جاری کیا ہوا ہے میں نے۔ ابھی صرف دی ماڈرن ہاؤس بلڈنگ کوآپریٹیو سوسائٹی جو ہے اس کی مینجمنٹ کی جو کارکردگی ہے، کیونکہ وہ گزشتہ 25-26 سال سے ایک ہی اتحاد گروپ جو ہے وہ برسر اقتدار میں ہے۔ گروپ کیا ایک ہی خاندان جو ہے نا وہ برسر اقتدار میں ہے۔ پہلے ایک بندہ، پھر اس کا بھائی، پھر وہی بندہ، پھر اس کا بیٹا اور پھر وہی بندہ۔ میں نام لے کے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ خالد وسیم صاحب 1998 میں سوسائٹی کے ساتھ وابستہ ہوئے۔ ارشد احمد خان صاحب کو فارغ کیا تو انہوں نے چارج سنبھالا۔ اس کے بعد ان کے بھائی اعظم وسیم صاحب ایک ٹینور کے لیے آئے۔ اس کے بعد پھر 3 سے 4 ٹینور جو ہے نا وہ خالد وسیم صاحب کے، اور اس کے بعد دوبارہ پھر ان کا بیٹا، اور اب دوبارہ وہ اقتدار میں آئے ہوئے۔ اب جب سوسائٹی کے جو ڈیولپ ہوئی دی ماڈرن ہاؤس بلڈنگ کوآپریٹیو 1960 میں ہوئی۔ 1960 سے لے کر 1970-75 تک جو ہے نا اس کی ترقیاتی کام ہوئے۔ روڈ سٹرکچر بنا، سیوریج کا نظام بنا، پانی کی پائپ لائن بچھائی گئی۔ آپ کہہ لیں کہ جو اوپن سپیسز تھیں وہ مختص کی گئیں، اور بڑا ایک اچھا اور خوبصورت ٹاؤن جو ہے نا وہ ڈیولپ کرنے کا سوچا گیا۔ اب کیا ہوا، 1960 سے لے کے جب اس کی ویلیو نکالی گئی تو وہ تقریباً 5 روپے مرلہ کے حساب سے نکالی گئی۔ 1960 سے لے کے تو 1980 تک اس کی جو ویلیو کوآپریٹیو ڈپارٹمنٹ میں یا کوآپریٹیو سوسائٹی کے حساب سے تھی وہ بڑھ کے تقریباً 1200 سے 1500 روپیہ پر مرلہ کے حساب سے آ چکی تھی۔ اس کے بعد ایک دم سے بوسٹ ہوا اور اس کی ویلیو جو ہے وہ 90s میں 15,000 روپیہ پر مرلہ کے حساب سے جو ہے نا وہ آ گئے۔ اب سوسائٹی کے پاس پلاٹس کی تعداد کم رہ گئی۔ پھر 1998 میں خالد وسیم صاحب وہ اقتدار میں آئے۔ 1998 سے لے کے اب تک یہی اقتدار میں، اور ہر سال یہ کہتے ہیں ریکارڈ ترقیاتی کام، ریکارڈ ترقیاتی کام، ریکارڈ ترقیاتی کام۔ اگر تو سوسائٹی کی اس وقت جو مینیجنگ کمیٹی ہے، کچھ لوگ بیچارے ان کو علم تو ہوتا نہیں ہے لیکن وہ بات جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں۔ بتا دیں کہ پانی کے نظام میں کیا بہتری آئی اس ٹینور میں، سیوریج کے نظام میں انہوں نے کیا بہتری لے کے آئے، بجلی کے نظام میں کون سی بہتری آ گئی، صحت کے نظام کو کچھ بہتر بنایا گیا یا صحت کے لیے کوئی چیز انہوں نے یہاں پہ ڈیولپ کی، ایجوکیشن کے جو ڈپارٹمنٹ تھا، جو اسکول تھا، اس میں کوئی بہتری لائے، اس کو اپ گریڈ کیا۔ یہاں پہ جو پارک کے لیے سپیسز تھیں، اوپن سپیسز تھیں، کیا ان کو ڈیولپ کیا؟ ایک ہی پارک ارشاد احمد خان کے دور میں جو ارشد احمد خان صاحب کے دور میں ڈیولپ ہو چکا تھا، وہی پارک آج تک موجود ہے۔ اس کے علاوہ فیز 1 میں کوئی پارک بنایا نہیں بنا، اور سیم میٹر جو ہے وہ فیز 2 کا ہے۔ بجلی کی سپلائی جس ایریا میں ارشد احمد خان یا ارشاد احمد خان کے دور میں آ گئی وہی ہے۔ سوئی گیس کی سپلائی جو ان کے دور میں آ گئی وہی کی وہی ہے۔ سڑکوں کا نظام جو ان کے دور میں بنا ہوا ہے آج تک وہی ہے۔ مسجد جو ادھر بنی ہے، ڈیولپ ہوئی ہے، وہ ارشاد احمد خان صاحب نے شروع کی، اور ارشد احمد خان صاحب کے دور میں کمپلیٹ ہوئی۔ اس کی اپ گریڈیشن کوئی دوسری مسجد قائم کی نہیں ہو سکی۔ کوئی نیا پارک بنا لیا، جو پلے گراؤنڈز وہ چھوڑ کے گئے تھے ارشاد احمد خان صاحب نے جو مختص کی تھی، ان میں چائنا کٹنگ ہو گئی۔ ایک کرکٹ کی گراؤنڈ ہے، وہ اس وقت بھی زیر اعتاب آئی ہوئی ہے، اس کو یہ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سپورٹس کمیٹی میں ایک ہمارے بڑے کرکٹر ہیں، وہ بھی شمس عمران صاحب وہ رہے ہیں، کرکٹر رہے ہیں،
جن دنوں میں الیکشن تھے ان دنوں میں اپنی مدد آپ کے تحت جو موجودہ کرکٹ ٹیم ہے انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت گراؤنڈ کو بہتر بنانے کی کوشش کی، سی ٹی سی کو اپلیکیشنز وغیرہ دیں، تو وہ سپورٹس کمیٹی متحرک ہو گئی کہ جی ہم یہ کر دیں گے، ہم دیکھنا آپ کو گراؤنڈ ٹھیک کر دیں گے. لیکن اس کے بعد فلیٹ پانی کا ریور بنا ہوا ہے. وہ اس لیے کہ ان بیچاروں کی اتنی پہنچ نہیں ہے، اپروچ نہیں ہے، یا پنجابی میں کہہ دو تو ان کی اوقات نہیں ہے کہ یہ کوئی سوسائٹی کے جو ممبران ہیں ان کی بھلائی کے لیے کوئی کام کروا سکے. باتیں ان کو بس بہت کرنی آتی ہیں، الزامات لگانے آتے ہیں، لیکن ثبوت کسی قسم کا ان کے پاس نہیں ہوتا، پروف نہیں ہوتا. اب جو میں نے یہ چیزیں گنوائی ہیں، سیوریج کا نظام ارشاد احمد خان کے دور کا، پانی کا نظام ارشاد احمد خان کے دور کا، سڑکوں کا نظام ارشاد احمد خان کے دور کا، بجلی کا نظام ارشاد احمد خان کے دور کا، سیوریج کا نظام ارشاد احمد خان کے دور کا، پارک ارشاد احمد خان کے دور کے، مسجد ارشاد احمد خان کے دور کی، اس کے قبرستان کی جگہ جو مختص کی گئی ہے وہ ارشاد احمد خان کے دور. یہ جو نام نہاد ایک گروپ ہے، آپ اس کو قبضہ مافیا کہہ لیں یا ایک خاندان کو کے علاوہ کسی اور کا ایڈوانٹیج بتائیں، انہوں نے ممبران کے لیے کچھ بہتر کیا ہو. سڑکوں کی حالت دیکھ لیں، 3 سڑکیں ایسی ہیں، ہر مہینے ان 3 سڑکوں کا جو ہے نا وہ تصاویر وہاں پہ ٹریکٹر بھیج دیتے ہیں، تو اس ٹریکٹر کی جو تشہیر کرتے رہتے ہیں جی ریکارڈ ترقیاتی کام ہو گئے جناب. جس میں ایک یہ جو ہے موما کی طرف جانے والی جو آخری روڈ ہے، آپ کہہ لیں اس کو مختص کر لیں کہ جناب وہاں پہ جو گھر ہے وہ شیخ صاحب کا گھر ہے، ساتھ جو لڑکا ہے رانا صاحب ہیں ان کا گھر ہے، یا آپ کہہ لیں نصیر بیگ صاحب کے گھر کی وجہ سے جو ہے نا وہ زیادہ مشہور ہوئی ہے روڈ. اسی طرح پارک کے سامنے والی روڈ ہے، آپ وہاں پہ دیکھ لیں 2-4 مہینے کے بعد ہر مہینے وہاں پہ ٹریکٹر بھیج دیتے ہیں، فوٹو سیشن ہوتا ہے، فوٹو سیشن کے بعد ختم. اسی طرح جہاں پہ ریلوے اسٹیشن کے پاس چلے جائیں وہاں پہ اے بلاک روڈ کا نظام بدتر، بی بلاک روڈ کا نظام بدتر، جی بلاک روڈ کا نظام بدتر، ایچ بلاک روڈ کا نظام بدتر. سیوریج نہ اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی جے کے ایل ایم این جہاں پہ بھی ہے سیوریج کا نظام بالکل سپاٹ. گرمیاں آ جائیں آپ کے پاس جو ہے نا وہ بجلی کا نظام ابھر کے سامنے آ جاتا ہے، 0 مائنس میں جا رہا ہے. اب پوچھنا یہ تھا کہ ان کے ریکارڈ ترقیاتی کام ہوتے کون سے ہیں، اس کا جواب نہیں دیں گے، یہ کہیں گے جی جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کوئی ریکارڈ ترقیاتی کام دکھائیں تو صحیح کہ یہ نظام پہلے موجود تھا اور اس میں یہ تبدیلی کر کے ہم نے جناب اتنے پیسے خرچ کیے ہیں. انکم بہت زیادہ ہے، وہ میں نے آپ نے پہلے ولاگ میں بھی بتایا تھا، اس کے اوپر بالکل ایک سیپریٹ جو ہے نا ود پروف آپ لوگوں کو دیں گے کہ اس وقت انکم کیا ہے. میرے جو پروف میرے پاس آئے ہیں 2-3 کی رسیدیں آئی ہیں، وہ ایک مرلے کے اوپر 1 لاکھ روپیہ ایک سائڈ سے اور 1 لاکھ روپیہ دوسری سائڈ سے. ایکسپینس بھی میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اس وقت اگر ترقیاتی کام بھی کریں اور سارا یہاں پہ صفائی کا نظام بھی بہتر کریں، صحت کا نظام بھی بہتر کریں، بجلی کا نظام بھی بہتر کریں، تو میکسیمم 60 لاکھ روپے پر منتھ ہوتے ہیں، اور جو انکم ہے وہ 2.5 سے 3 کروڑ روپے. آپ لوگوں نے ماڈرن ویلفیئر سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے ہم لوگوں کی بڑی عزت افزائی کی ووٹ کی صورت میں. آئندہ بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں، اپنے نیک خواہشات میں، اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا اعتماد ہم پہ اسی طرح برقرار رکھیے گا. انشاءاللہ تعالی اب اس نظام کو جو ہے آپ لوگوں کے سامنے بالکل واضح پکچر سامنے لے کے آئیں گے کہ ووٹنگ میں کیا ہوتا ہے، الیکشن میں کیا ہوا اور باقی کیا چیزیں، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے لے کے آئیں گے. مجھے میرے اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہاں، چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے.